بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے لفظ موضوع کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور دوسری قسم مرکب ہے۔ تو لفظ موضوع کی پہلی قسم یعنی مفرد کی تفصیلات ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لی۔ آج ہے مرکب۔ تو مرکب کی سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، یعنی مرکب میں ہمیشہ دو کلمے ہوں گے یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہو، لیکن کم سے کم حد اس کی دو ہے، دو سے کم ہوں گے تو پھر ایک ہی کلمہ وہ مفرد بن جائے گا۔ تو مرکب کے لیے ضروری ہے کہ دو کلمے ہو یا دو سے زیادہ ہو تو وہ مرکب بن جائے گا۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، جیسے ذہب زید ایت بالماء۔ تو دیکھیں کہ اس میں مرکب مفید یعنی مفید کے لفظ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو، سننے والے کو متکلم کے کلام سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، یا تو خبر کے اعتبار سے یا طلب کے اعتبار سے۔ خبر کی مثال دی ہے کہ ذہب زید، کہ زید چلا گیا، تو اس میں زید کا جانا یہ ایک خبر ہے، تو متکلم کا ذہب زید کہنا یہ مخاطب کو اس بات کی خبر دینا ہے، اور یا اس میں طلب کا معنی ہو جیسے ایت بالماء، تو اس میں طلب کا معنی پایا گیا۔ تو مرکب مفید اسے کہیں گے کہ جس میں یہ دونوں باتیں ہو، یا تو کسی واقعہ کی خبر ہوگی یا کسی چیز کی طلب ہوگی، یعنی جملہ تام ہوگا جس سے پورا جملہ سمجھ میں بھی آ جائے، جیسے ذہب زید کہے تو جملہ سمجھ آ رہا ہے، فائدہ بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح ایت بالماء جب کہتے ہیں کہ پانی لاؤ تو یہ پورا جملہ فائدہ دے رہا ہے، اور اسی مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی جملہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ جملہ جو کہ فائدہ مند جملہ ہے، مفید جملہ ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبریہ اور دوسری ہے انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، یعنی جملہ خبریہ میں جو خبر ہوگی وہ عام طور پر ایسی خبر ہوگی کہ اس کو ظاہری الفاظ کو دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ یہ خبر یا تو سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ مثلا ذہب زید جو ہم نے مثال پڑھی، تو اس میں زید کا جانا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نہ گیا ہو زید، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید واقعتاً چلا گیا ہو۔ تو اس میں متکلم نے جو خبر دی ہے تو وہ دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ یا تو وہ خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، تو دونوں احتمالات جس میں ہو یہ جملہ خبریہ ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ، دوسری ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جیسے زید عالم، یہ اسم کی مثال ہے کہ اس میں جملہ اسمیہ کا دوسرا جز اسم آ رہا ہے، عالم یہ اسم ہے، اور زید علما اس میں دوسرا جز جملہ اسمیہ کا یہ فعل آ رہا ہے۔ تو دو مثالیں اس وجہ سے دی کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز وہ تو ویسے بھی اسم ہوگا، لیکن دوسرے جز کے اعتبار سے دو احتمالات تھے، یا تو وہ فعل ہوگا یا اسم ہوگا۔ تو وہ اگر اسم ہو تو اس کی مثال ہے زید عالم، پہلا جز بھی اسم ہے،
کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا جز ویسے بھی اسم آ گیا، اور پہلا جز اسم اور دوسرا فعل ہو، اس کی مثال جیسے زید عالمہ، تو یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے۔ دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز اسم یعنی اس کا فاعل ہو، جیسے عالمہ زیدن۔ تو جملہ فعلیہ کی تعریف سے ہمیں پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوگا اور دوسرا جز لازماً اسم ہوگا، کیونکہ اس فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فاعل بغیر اسم کے نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے فاعل اسم ہی ہم لائیں گے۔ تو جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوگا، دوسرا جز اسم ہوگا، لیکن جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم تھا اور دوسرا جز کبھی وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور کبھی فعل بھی۔ اس کے بعد ایک فائدے کے طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے مسند الیہ، اور اس کا مشہور نام مبتدا ہے۔ جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو زید عالم کی ترکیب جب کریں گے تو زید مبتدا عالم خبر کی صورت میں کرتے ہیں، اور اس جملہ اسمیہ کا دوسرا جز یہ مسند ہے اور اس کو ترکیبی اعتبار سے نام خبر کہتے ہیں۔ مثلا زید عالم، زید مبتدا اور عالم ترکیبی اعتبار سے یہ اس کی خبر ہے۔ پہلا جز جو ہے اس کے بھی دو نام ہوئے، دوسرے جز کے بھی دو نام ہوئے۔ پہلا جز جب مبتدا ہو تو اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جز جو کہ خبر ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جملہ فعلیہ کے بھی ہر جز کے دو نام بنتے ہیں۔ پہلا جز جو ہے اس کا مسند ہوگا، جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو ترکیبی جو نام کہتے ہیں وہ فعل ہے، اور دوسرا جز مسند الیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کا دوسرا جز مسند الیہ ہے، جب اس کی ترکیب کریں گے تو وہی مسند الیہ اس کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذہب زید، تو ذہب فعل ہوا، یہ مسند بھی ہے اور فعل بھی ہے، اور زید یہ مسند الیہ ہے اور یہ اس ذہب کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ تھی جملہ خبریہ کی اقسام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔